السلام علیکم فرینڈس، کیسے آپ؟ آئی ہوپ یو ویری ویل۔ شب برات ایک ایسی خاص رات ہے جس رات میں وہ سبھی فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ کون جیے گا اور کون اس دنیا سے الوداع کہہ جائے گا، اور کون اس سال امیر بننے والا ہے اور کس پر کیا مصیبت آنے والی ہے، اور کن کن کا نام مردوں میں لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، ساون کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ ساون کے معنی رات اور برات کے معنی بری کے ہوتے ہیں، کیونکہ اس رات مسلمان توبہ کر کے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر بری ہو جاتا ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اور اسی رات میں اللہ کی رحمت سے بے شمار مسلمان نجات پا جاتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس روشن کتاب کی کہ ہم نے اس کو برکت کی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سناتے ہیں۔ حضرت عطا بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ساون کی 15ویں رات کو کہ اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک حکم فرماتے ہیں کہ جس جس کا نام اس میں لکھ دیا گیا ہے ان سب کی روح کو مقرر وقت پر قبض کر لینا، کیونکہ ساون میں لوگ کوئی باغ کو کاٹنے کی فراق میں ہوتا ہے، تو کوئی شادی کی تیاری میں بزی رہتا ہے، تو کوئی گھر بنا رہا ہوتا ہے، حالانکہ ان کے نام مردوں کی لسٹ میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ دوستو، ساون کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات بہت ہی اہم اور بہت زیادہ امپورٹنٹ رات ہے۔ اس رات میں ہر انسان کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور آئندہ کے اعمال آپ کی طرف بڑھا دیے جاتے ہیں۔ اس رات کس کے نصیب میں کیا لکھ دیا جائے، اور اسی رات اللہ پاک سے جہنم سے نجات پانے کے لیے خوب کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتی ہو کہ 15ویں ساون کی رات کو کیا ہوتا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو آئندہ سالوں میں جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں وہ سب اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جو آئندہ مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اسی رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں لوگوں کا رزق بھی اتار دیا جاتا ہے، اور اسی رات لوگوں کی زندگی کا اہم فیصلہ ہوتا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنی زندگی کو سنوارنے میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی پیسہ کمانے میں مگن ہوتا ہے تو کوئی محل بنانے میں، کوئی اپنی شادی کی تیاری میں لگا ہوا ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے نام مردوں کی لسٹ میں لکھے جا چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ساون سے دوسرے ساون تک لوگوں کی زندگی کا وقت لکھا جا چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے، اس کے بچے بھی پیدا ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ اس رات کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس رات اللہ رب العزت بکری کے بالوں کے برابر گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جب اپنے پاس نہیں پایا تو ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتی ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول تمہارے ساتھ زیادتی کریں گے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ آپ اپنی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ پاک ساون کی رات اپنی شان کے مطابق رحمت برساتے ہیں اور لوگوں کے بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساون کی 15ویں رات جو دل سے مغفرت کی دعا کرتا ہے اس کی مغفرت فرما دی جاتی ہے، صرف بغض رکھنے والے اور شرک کرنے والوں کو چھوڑ کر۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساون کی 15ویں رات کو یعنی کہ شب برات کو تمام مخلوق کی مغفرت فرما دی جاتی ہے سوائے مشرکین اور کینہ رکھنے والوں کو چھوڑ کر۔ اور ساون کی رات میں یعنی کہ شب برات میں اللہ دو لوگوں کو چھوڑ کر سبھی کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک وہ جو لوگوں سے اپنوں سے کینہ رکھتا ہو، اور دوسرا وہ جس نے کسی معصوم کا قتل کیا ہو، اور یہ وہ رات ہے
جس میں اللہ تعالیٰ ہر کسی کی دعائیں قبول فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساون کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا جسے میں معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جس کو میں وہ عطا کر دوں۔ اس رات میں جو کچھ مانگا جاتا ہے وہ سب کچھ مل جاتا ہے اس رات کی، اور اسی رات میں سبھی دعائیں قبول ہوتی ہیں سوائے بدکار عورت کو اور مشرکین کو چھوڑ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جب ساون کی 15ویں رات ہو تو خوب کثرت سے نوافل پڑھا کرو، درود پاک پڑھا کرو، اللہ سے توبہ کیا کرو، مغفرت کی دعا کیا کرو، اور فرمایا کہ 3 دن کا یا پھر 2 دن کا یا پھر کم سے کم 1 دن کا روزہ ضرور رکھا کرو۔ اور حضور اکرم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساون رجب اور رمضان کے بیچ کا مہینہ ہے اور لوگ اس کی شان سے غافل ہیں، اس میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور ماہ رمضان کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ رمضان ساون کے مہینے میں رکھا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ سرکار دو عالم رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساون میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، لیکن افسوس، بے حد افسوس، مسلمان اس قیمتی رات کو کھیل کود میں اور تماشا کرنے میں گزار دیتے ہیں اور ساری رات اسٹنٹ کرتے رہتے ہیں، ادھر سے ادھر بھاگے پھرتے ہیں اور اس رات کو گوا دیتے ہیں، کیونکہ وہ نادان نہیں جانتے اس خاص رات کی کیا بات ہے کہ اس رات میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں۔ اس رات میں لوگوں کی لائف چینج ہو جاتی ہے، لیکن افسوس جس رات میں لوگوں کو اللہ پاک سے اپنی مغفرت کرا لینی چاہیے اسی رات کو فضول خرچی کرتے ہیں اور ادھم مچاتے ہیں، دوسروں کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں اور خود بھی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ سبھی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو جنت فردوس میں اعلی سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، آمین۔